اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ فضائل اعمال حکایت صحابہ میں سے 7واں قصہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر کے بارے میں پڑھا گیا تھا۔ آج 8واں قصہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا اسلام، اس کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرم صحابی رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف فرمائے تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح سے ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لے۔ اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہو جاتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے کہ ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہے، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں آیت پاک نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوبہ میں تشریف فرمائے تھے۔ صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجور کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق نہیں خرچ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو نماز جنازہ پڑھنے کا وصیت فرمائی تھی۔ یہ تھا قصہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا اسلام، جو کہ فضائل اعمال حکایت صحابہ میں سے پڑھا گیا ہے۔ آئندہ 9واں قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصے کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ تب تک اس ویڈیو کو خوب لائک کریں، اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور اس ویڈیو پر خوب کمنٹ کریں۔ ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔